بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے مردوں کے بارے میں۔ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں۔ متعدد روایت سے ثابت ہے کہ مردے سنتے ہیں، جس کی چند ایک مثال درج ذیل ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سردار ہلاک ہو گئے، جن کی لاشیں بدر کے ایک گندے حبیس کنویں میں پھینک دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے۔ چنانچہ جب بدر میں تیسرا دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر کجاوا کسا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی چلے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حبیس کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ پھر کفار کو ان کا اور ان کے باپ کا نام لے لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس سے تم نے برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن کی روح ہی نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، یعنی وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ کوئی نیکی جس کا ثواب بہت جلد ملتا ہے صلہ رحمی سے بڑھ کر نہیں ہے، اور کوئی گناہ جس کا وبال دنیا میں اس کے علاوہ ملے جو آخرت میں ملے گا قطع رحمی اور ظلم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ متعدد روایات میں ہے کہ قطع رحمی کا وبال آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی پہنچتا ہے۔ فقیہ ابو لیث نے ایک قصہ لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نیک شخص امانت دار خراسان کے رہنے والے تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس 10,000 اشرف یا امانت رکھوا کر اپنی کسی ضرورت سے سفر میں چلا گیا۔ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس خراسانی کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے اہل و عیال سے اپنی امانت کا پوچھا، انہوں نے لا علمی ظاہر کی۔ ان کو بڑا فکر ہوا کہ بہت بڑی رقم تھی۔ علماء مکہ مکرمہ سے مسئلہ پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ وہ آدمی تو بڑا نیک تھا، ہمارے خیال میں جنتی آدمی تھا۔ تو ایک ترکیب کر کہ جب آدھی رات یا تہائی رات گزر جائے تو زمزم کے کنویں پر جا کر اس کا نام لے کر پکار اور اس سے دریافت کر۔ اس نے 3 دن تک ایسا ہی کیا، وہاں سے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے پھر جا کر علماء سے تذکرہ کیا۔ انہوں نے ان اللہ پڑھا اور کہا کہ ہمیں تو یہ ڈر ہو گیا ہے کہ وہ شاید جنتی نہ ہو۔ تو فلاں جگہ جا، وہاں ایک وادی ہے جس کا نام برہوت ہے، اس میں ایک کنواں ہے، اس کنویں میں آواز دے۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہاں سے پہلی آواز میں جواب ملا کہ تیرا مال ویسا ہی محفوظ رکھا ہے۔ مجھے اپنی اولاد پر اطمینان نہ ہوا، اس لیے میں نے فلاں جگہ مکان میں اس کو گاڑ دیا ہے۔ میرے لڑکے سے کہہ کہ وہ تجھے اس جگہ پہنچا دے، وہاں سے زمین کود کر اس کو نکال لے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور مال مل گیا۔ اس شخص نے بہت تعجب سے اس سے یہ بھی دریافت کیا کہ تو بہت نیک آدمی تھا، تو یہاں کیوں پہنچ گیا؟ کنویں سے آواز آئی کہ خراسان میں میرے کچھ رشتہ دار تھے جن سے میں نے قطع تعلق کر رکھا تھا، اسی حال میں میری موت آ گئی، اس کی گرفت میں یہاں پکڑا ہوا ہوں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قطع رحمی جیسے عظیم گناہ سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔